ڈسکور ارتھ ٹی وی کے تمام ناظرین کو ہم آج کی اس ویڈیو میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ڈسکور دی یونیورس سیریز کی آج کی یہ ایپیسوڈ نظام شمسی کے ایک اہم اور پراسرار سیارے مریخ کے بارے میں ہے۔ اس سیارے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ شاید وہاں آج بھی کوئی مخلوق مریخ کی سطح کے نیچے زندگی گزار رہی ہے، اور اس سیارے پر پانی بھی موجود ہو سکتا ہے جو انسانی زندگی کو پروان چڑھا سکتا ہے۔ مریخ کا موسم اور حالات زمین کے مماثل ہیں، جس کی وجہ سے اسے زمین جیسا سیارہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس لیے انسان اپنے اس ہمسایہ سیارے پر کافی وقت اور رقم خرچ کر رہا ہے۔ مریخ نظام شمسی میں سورج سے فاصلے کے لحاظ سے چوتھا اور عطارد کے بعد دوسرا سب سے چھوٹا سیارہ ہے۔ قدیم رومی مذہب میں مریخ کو جنگ کا خدا کے نام سے بھی پکارا جاتا تھا، کیونکہ وہ مریخ کی پرستش کرتے تھے۔ مریخ کی سرخ رنگت کی وجہ سے اسے سرخ سیارہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ سرخ رنگ مریخ کی سطح پر آئرن آکسائڈ کی کثرت کی وجہ سے ہے۔ مریخ کی سرخی مائع رنگت اسے کھلی آنکھ سے نظر آنے والے دوسرے سماوی اجسام سے ممتاز کرتی ہے۔ مریخ ایک زمین جیسا سیارہ ہے جو زمین کی نسبت ہلکا کرہ ہوائی رکھتا ہے۔ اس کے سطح پر زمین کی چاند کی طرح شہاب ثاقب یا کسی دوسرے سماوی اجسام کے ٹکرانے سے بننے والے گڑھے موجود ہیں۔ اس کی سطح پر زمین کی طرح وادیاں اور صحرا بھی موجود ہیں۔ زمین کی طرح اس کے قطبین پر بھی بہت بڑی مقدار میں برف جمی رہتی ہے۔ مریخ کا محوری گردش کا دورانیہ اور موسموں کی گردش زمین جیسی ہے، اور زمین کی طرح اس کا محور بھی جھکا ہوا ہے جو موسموں کے تغیر کا باعث بنتا ہے۔ مریخ پر ایک بہت بڑا آتشفشاں پہاڑ ہے جسے اولمپس مونس کہا جاتا ہے۔ یہ پہاڑ نظام شمسی کے سیاروں پر اب تک دریافت ہونے والے پہاڑوں میں سے سب سے بڑا پہاڑ ہے، اور اس پر ایک بہت بڑی وادی جسے وادی میرینرز کہتے ہیں۔ یہ وادی نظام شمسی کے سیاروں پر اب تک دریافت ہونے والی وادیوں میں سب سے بڑی وادی ہے۔ مریخ کے شمالی کرہ میں ایک ہموار جغرافیہ سے ہے جسے بورائلس طاس کہتے ہیں۔ یہ طاس مریخ کے 40% رقبے کو گھیرے ہوئے ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ کسی آسمانی جسم جیسے شہاب ثاقب کے ٹکرانے سے بنا ہے۔ مریخ کے 2 چاند ہیں جنہیں فوبوس اور دیموس کہتے ہیں۔ یہ چاند چھوٹے اور بے ترتیب شکل کے ہیں۔ ان کے بارے میں یہ بھی قیاس کیا جاتا ہے کہ یہ چھوٹے سیارچے ہو سکتے ہیں جنہیں مریخ کی کشش ثقل نے پکڑ لیا ہو، جس کی وجہ سے یہ مریخ کے گرد گھوم رہے ہوں۔ مریخ پر سیاروی سکونت پذیریت پر تحقیقات ہو رہی ہیں، جس میں ماضی میں مریخ پر زندگی کے آثار اور موجودہ دور میں مریخ پر حیات کی ممکنات پر تحقیقات شامل ہیں۔ مستقبل میں مریخ پر فلکی حیاتیات کے منصوبوں کی منصوبہ بندی کر لی گئی ہے، جن میں مریخ 220 اور ایکسو مارس روز منصوبہ شامل ہیں۔ ان میں سے مریخ 2020 اپنے مشن پر کام کر رہا ہے۔ مریخ کی سطح پر کم کرہ ہوائی دباؤ کی وجہ سے مائع پانی کا وجود نہیں ہے، البتہ اس کے دونوں قطبین پر برف جمی ہوئی ہے۔ اس کی جنوبی قطبین پر برف کی اتنی مقدار ہے کہ اگر یہ برف پگھل کر پانی میں تبدیل ہو جائے تو یہ 11 میٹر سے زیادہ کی گہرائی تک پورے مریخ کی سطح کو گھیر لے گا۔ نومبر 2016 میں ناسا نے مریخ کے ایتھوپیا پلانٹینا نامی علاقے میں بڑی مقدار میں زیر زمین برف دریافت کی۔ اس کے پانی کے حجم کا اندازہ جھیل سپیریئر کے پانی کے برابر لگایا گیا ہے۔ مریخ کو زمین سے عام انسانی آنکھ سے بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ دوستو، کوئی نہیں جانتا کہ مریخ کس نے دریافت کیا، کیونکہ ہمیشہ سے مریخ کو اس کی سرخ رنگت کی وجہ سے آسمان میں بآسانی دیکھا اور پہچانا جا سکتا ہے۔ اس لیے قدیم زمانے میں اس کا نام سرخ ستارہ بھی تھا، حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ یہ ایک سیارہ ہے۔ اسے جنگ و جدل اور قہر و غضب کی علامت بھی سمجھا جاتا تھا۔ زمین کے مقابلے میں مریخ کا کرہ ہوائی ایٹماسفیئر اول تو بہت ہلکا ہے، اور دوسرے اس میں کاربن ڈائی آکسائڈ کی مقدار بھی 98% سے کچھ زیادہ ہے۔ یہ بات دلچسپ ہے کہ زمین پر ایک پورے دن 24 گھنٹے کے مقابلے میں مریخ کا ایک دن صرف 40 منٹ زیادہ طویل ہوتا ہے، جس کا یہ دورانیہ 24 گھنٹے اور 40 منٹ ہوتا ہے۔ مریخ کا ایک دن سولر ڈے یا مختصراً سول بھی کہلاتا ہے۔
البتہ مریخ کا ایک سال ہماری زمین پر گزرنے والے 687 دنوں جتنا لمبا، یعنی ایک سال 10 مہینے اور 22 دن جتنا طویل ہوتا ہے، جس کی وجہ یہ ہے کہ سورج کے گرد مریخ کا مدار زمین کے مقابلے میں خاصا بڑا ہے، جس کا ایک چکر لگانے میں مریخ کو یہ وقت لگ جاتا ہے۔ ستمبر 2015 میں ماہرین فلکیات نے مریخ پر کچھ ایسے شواہد دریافت کیے ہیں جن سے اندازہ ہوتا ہے کہ شاید وہاں بھی گرمیوں کے موسم میں نمکین پانی بہتا ہوگا، لیکن دوسری بہت سی چیزوں کی طرح یہ دریافت بھی اپنی حتمی تصدیق کی منتظر ہے۔ اگر ٹیکنالوجی کی بات کی جائے تو اس وقت بھی انسان کے پاس اتنے طاقتور راکٹ اور خلائی جہاز موجود ہیں جو چند ماہ سے لے کر چند سال تک کے عرصے میں مریخ تک پہنچ سکتے ہیں، اور بہت سے مشن بھیجے بھی گئے ہیں جو مریخ سے نمونے لے کر آئے اور مریخ کی حیرت انگیز تصاویر بھی لے کر آئے، جس سے مریخ کو سمجھنے میں بہت مدد ملی۔ البتہ اس ٹیکنالوجی کو مریخ تک انسانی رسائی کے قابل بنانے میں صرف ایک آنچ کی کسر باقی ہے، لیکن اچھی خبر یہ ہے کہ ناسا، چین اور روس کے علاوہ نجی اداروں نے بھی مریخ تک جلد از جلد انسان بردار پروازیں بھیجنے کی تیاریاں تیز کر دی ہیں۔ ان تمام باتوں کو دیکھتے ہوئے ماہرین کا کہنا ہے کہ مریخ تک انسانی قدم 2030 کے عشرے تک پہنچ جائیں گے، اور کوئی بعید نہیں کہ وہاں پہلی انسانی بستی 2050 تک آباد بھی ہو جائے۔